अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उन बयानात के बाद हुक्मरान जमात जो है वो भी PTI के ऊपर तनकीद कर रही है। हमने देखा कि पार्लियामान से हाल ही में जो बिल मंजूर करवाया गया, इलेक्शन एक्ट में मज़ीद तरमीम का बिल, वो भी अब सदर ममलकत ने उस पर दस्तखत कर दी है और उसके बाद अब ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी थीं वो रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट के हवाले से भी बात की गई कि उनको मैंडेट दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और अपनी तजावीज़ हमारे पास ले आएँ। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी, इसी मामले पर हम बात करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और जो अपोजिशन इत्तेहाद बना है उनके भी सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब। सर, जो पार्लियामान में अचकज़ई साहब कानून साजी हुई, हाल ही में काजी फ़ायद ईसा साहब से मुतल्लिक भी बात की गई कि उनको तोसी दी जाएगी। उमर अयूब साहब का भी बयान आया कि उनको तोसी नहीं लेनी चाहिए। आपको अभी भी लगता है कि हुकूमत तोसी देने का इरादा रखती है? हुकूमत जो भी करे कम जमहूरी अंदाज में करे, जमहूरी अंदाज में करे। वो मालूम है अगर सारी पार्लियामेंट वो इतनी उनका दिमाग चल पड़ा है कि वो गलत कानून साजी करते हैं, फिर तो बस आदमी दुआ ही कर सकता है कि खुदा खैर करे। लेकिन अचकज़ई साहब, हमने देखा कि पार्लियामान के अंदर जब जॉइंट सेशन से जरदारी साहब ने खिताब किया बतौर सदर, उन्होंने भी दावत दी मुज़ाकरात की। 2 मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। उसके बाद आपके नज़दीक हुकूमत को PTI के ऊपर पाबंदी का फ़ैसला क्यों करना पड़ा, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? मेरा मतलब ये, जरदारी साहब बेइज्जत फ़र्द नहीं, बेइज्जत प्रेसिडेंट। जरदारी साहब बहुत पुराने गाक किस्म के हमारे सियासतदान भी हैं और वो बाज़ बातें कह जाते हैं वो जो ठीक कह जाते हैं कि भाई मैं वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जिसने अपने इख्तियारात पार्लियामान के हवाले किए। ये कि इन्हीं के दौर में जब वो प्रेसिडेंट थे 18th अमेंडमेंट पास हुई। अब दुख होता है, जरदारी साहब से भी गिला होता है। जरदारी साहब इतने वो तो नहीं कि वो किसी और प्रेसिडेंट की तरह जो बिठा दिए जाते थे कि सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए। उनसे कहा जाता है कि आप इजलास बुलाएं, हम एक नेगेटिव कानून साजी कर रहे हैं। मुझे तो यह है कि पीपल्स पार्टी को कम से कम, पीपल्स पार्टी हम सब जानते हैं वो पार्टी जमहूर पे यकीन रखती है, जमहूर की हुक्मरानी पे यकीन रखती है। उनके मंशूर में था कि जमहूरियत हमारी सियासत। उस पार्टी के साथ उसकी वोट से एक ऐसी कल आपने देखा, परसों हमने देखा, इत्तेहादी जमातें उन्होंने भी कह दिया MQM कि ये क्या हो रहा है। तो जरदारी साहब से थोड़ा सा फ़र्द की हैसियत से भी मेरा गिला है। जरदारी साहब को ऐसी बातों में कोऑपरेशन नहीं करनी चाहिए थी। या पीपल्स पार्टी के इंतहाई जमहूरी लोग, नाम अगर सबकी मैं ले लूँ, बिलावल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, बड़ी जमहूरी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा है, वो समझता है इस किस्म के जब वो कोऑपरेशन करते हैं तो दुख होता है। सर, क्यों करना पड़ रहा है उनको? आई डोंट नो, उनसे पूछ लीजिए। कोई दबाव बतौर सियासतदान आप देख रहे हैं? मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं कहता, उनकी मर्जी, लेकिन हक नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी या और बहुत सी पार्टियाँ, फिर पार्लियामान, ये हमारी बड़ी मुश्किलों से कोई और इसकी तरफ जाए या ना जाए, लेकिन हम गरीब लोग, गरीब कोई नहीं होता, सिंधी, बलोच, सराइकी, पश्तून, पंजाब के गरीब अवाम, हमारी तो उम्मीदों का यही एक मरकज़ है। इसको भी अगर हम इसका गला दबोचेंगे, ना हम अवाम से वो कर रहे हैं, ना अपने मुल्क से कर रहे हैं, ना अपनी पार्टी से। अचकज़ई साहब, आप पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें MQM हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो या पीपल्स पार्टी हो, ये खुश हैं, ये दिली तौर पर नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? उनसे आप पूछ लीजिए, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। अकली कुल कोई नहीं होता, इतने वो भी अकली तौर पे बर्बाद नहीं कि जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, करते जा रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। दुख होता है ऐसे लोगों का, ऐसी हुकूमतों का। मुझे दुख, मैं नवाज शरीफ मुझे बिल्कुल वाकई दुख है
शरीफ आदमी, जिस तरह हमारी सियासत, जिस तरह हम सियासत में आए हैं, सबका हमें पता है। लेकिन नवाज शरीफ एक प्रोसेस के नतीजे में इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई पाकिस्तान की बका इसमें है कि यहाँ एक पार्लिमानी जमहूरियत हो, ताकत का सरचश्मा। उनका स्लोगन आखिर यही था कि अवाम ताकत का सरचश्मा। नहीं सर, उनका स्लोगन था ना, वोट को इज्जत भी दो। वो जी, वोट को इज्जत दो स्लोगन भी। वोट को इज्जत हो। वो उस आदमी की मौजूदगी में उसकी पार्टी का स्पीकर, उसकी पार्टी के दोस्त गलत काम कर रहे हैं, गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर जमहूरी, पता नहीं वो खामोश क्यों है। वो इस किस्म का आदमी तो नहीं था। वो बिल्कुल, अगर आप कह देते हैं कि ऐसी पार्लियामेंट को आग लगाओ जिसमें आदमी जुल्म के ख़िलाफ़ ना बोल सकता हो, जिसमें किसी जुल्म बच्ची की इज़्ज़त की खातिर ना बोल सकता हो, जिसमें मुल्क की बका की खातिर, पार्लियामेंट पर क्या हमसे तनख्वाह देने आए? दो घंटे का पार्लियामेंट, करोड़ों रुपए जेब में डालो, घर चले जाओ। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ इंसानों की पार्लियामेंट है। पहली दफ़ा बास पार्टियों ने, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, ये एक इत्तेहाद बनाया है, जो इसलिए नहीं है कि गुरमानी को हटाओ महमूद को लाओ, महमूद को हटाओ फलानी आलिमुद्दीन को लाओ, फलाना निज़ाम ठीक नहीं, फलाना निज़ाम ठीक है। इसलिए बना है कि बाबा आए इस मुल्क को उस आइन के मुताबिक चलें जो अकाबरीन ने बनाया था। सही। उस आइन के मुताबिक इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाए और वाकई सही जमहूरी अंदाज में मुंतखब लोगों की हुकूमत हो 5 साल तक। बिस्मिल्लाह, सेनेट और अपने 75 साल हुए ज़रदारी साहब, मैं बार बार ये कसदन कहता हूँ, सना साहब भी है, दोस्त भी है, वो अक्सर कहते हैं पाकिस्तान कपे। बाबा, कपने का बेहतरीन अंदाज़ा ये है, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट, सेनेट और कौमी असम्बली, दिस इज़ पार्लियामेंट। बिस्मिल्लाह लिख दें एज प्रेसिडेंट इस पार्लियामेंट को कि भाई 75 साल से पाकिस्तान की सेनेट उज़्व लंग की तरह है, बस सिर्फ वो डिबेटिंग सोसाइटी करती है, सिफारिशात करती है। नो, लिख दें कि भाई सेनेट को वो इख्तियार दो जो कौमी असम्बली के पास। हाँ, बात यह है, कोई आपसे खैरात नहीं मांगता, कोई आपसे ज़कात नहीं मांगता। एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी, ये उसका हक है कि भाई जब मैं अपने घर से निकलूँ कोई मेरा दरवाज़ा ना खटखटाए, राह चलते कोई मेरे कपड़े ना खींचे, मेरी बेइज्जती ना करे। और मैं अपने 2 हाथों से अपनी बच्चों को पालना चाहता हूँ, मेरे लिए रोज़गार का बंदोबस्त हो। और कोई हुकूमत जो इंसान को अमन न दे सके, जो अपने सिटीज़न को इंसाफ ना दे सके, जो उसके लिए रोज़गार, ये है कि रोज़गार का मसले ना हो, नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी ज़रदारी साहब लिखते हैं हमारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ज़रदारी साहब पार्लियामेंट को लिखें कि जो कुछ अल्लाह पाक ने पंजाब की ज़मीन में पैदा किया है, जो कुछ सिंध धरती पे है उसके सैर वसाइल, जो कुछ बलोच उसमें हैं, जो कुछ पश्तून इलाके में है, जो अल्लाह ने नेमतें उनमें पैदा की हैं, उस पे आईनी हक पहले उन लोगों का तस्लीम कर लिया जाए, लोकल्स का। सब झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सर इस वक्त तो जो लड़ाई है वो तो मैंडेट की है, वो तो वोट की है। आपको लगता है कि जैसे आपने पार्लियामान के हवाले से बात की, तो क्या फिर आपकी ये भी तजवीज़ होगी कि असम्बली तहलील कर देनी चाहिए? असम्बली तहलील नहीं, देखिए, या तो तारीख इंसाफ वाले या हम सब ये एहतियात कर रहे हैं कि बिल्कुल शेर आवाम की ताकत से जिस तरह बांग्लादेश में लोग चल पड़े, उसकी सिक्कत नहीं हमारे मुल्क में, उसकी सिक्कत नहीं, बैठ जाएगा। सही। वोट उन्होंने जीता, काम की शराफत, क्या आसमान गिरता? इमरान आसमान से तो नहीं गिरा। इमरान खान हमारी पार्लियामेंट का मेंबर था, पहले इलेक्शन में उसने 1 वोट नहीं दिया, दूसरे इलेक्शन में उसने सिर्फ एक मेंबर था, तीसरे में कोई 36-32 आदमी थे जी। यहाँ उसकी हुक्मरानी चली 2.5 साल 3 साल, अच्छी थी या बुरी थी, आपने नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया। अभी क्या उसे आप चिमटे रहे उसी हुकूमत से? जितनी देर आप उसको रखेंगे, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ये अल्लाह की नज़र है, अल्लाह की देन है या जो कुछ है। आज इमरान खान इस मुल्क में पॉपुलरिटी की जिस लेवल पे है, इसमें आज तक कोई इंसान सारे बरसग़ीर में नहीं रहा। खैबर से लेकर बाजौड़ तक सारा फाटा, सारा खैबर पख्तूनख्वा उसकी वो है। पंजाब में उसके 100 मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली में, सिंध में उसके मेंबर हैं, यहाँ पार्लियामेंट में सबसे वाज़ेह अक्सरियत है। पागलों का मुल्क है तो स्पीकर नहीं है स्पीकर। यानी इमरान जो कुछ भी है
زرداری صاحب بھی جیل میں ہوا کرتے تھے, بے نظیر جیل میں ہوا کرتی تھیں, وہ غلط جیلوں میں ان کو توڑنے کے لیے پھر بھی ان کو اسپیکر کسی طریقے سے پروڈکشن آرڈرز کے ذریعے بلا لیتا تھا. وائی یہ ہمارا اسپیکر کیوں نہیں کرتا؟ شہباز کو کیا ہوگا, شہباز کی بادشاہی کو کیا ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ سے کہہ دے کہ بھائی عمران خان کو ضمانت پہ چھوڑ دو, یا کم سے کم اسمبلی لے آیا کرو. کہنا چاہیے, ڈیوٹی ہے اس کی. اچھا, کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وہ آپ کی طرح کا منتخب وزیر اعظم ہے, آپ کے سپورٹر 2 نمبر کے ملا کے بھی اس کے برابر نہیں ہے. اس کی پارٹی پارلیمان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور وہ اس کی پارٹی منتیں کر رہی ہے عمران کو رہا کرو. کیوں؟ اچکزئی صاحب, اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی عام انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے؟ کوئی صورتحال اس طرف جا رہی ہے؟ علاج کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ ہے کہ گوہر نے ٹھیک کہا کہ شہباز شریف کو حسین واجد کا پتہ پوچھنا چاہیے. لوگ آج اپنے بچوں کو اس طرح نہیں کرتے. حسین واجد نے باقاعدہ اپنے اس میں فورسز جمع کی تھی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. میں اپنے بچوں کو کیوں ماروں, کب تک مارتا رہوں؟ 300-400 آدمی مر گئے, بس کافی ہے یار, گڈ بائے, بھاگو ادھر. ابھی شہباز تو کیا کر رہا ہے؟ واٹ یو وانٹ؟ اگر شریف کوئی بھی شریف آدمی وہ بھی شریف ہے, نام بھی اس کا شریف ہے, پتہ نہیں اسے کیا پڑی ہے, اسے اقتدار کا شوق ہے. ہر وقت اقتدار ہو, لیکن اس قیمت پہ تو نہیں. آپ کی اپنی بیٹی سمجھتی ہے, آپ کا بیٹا سمجھتا ہے, آپ کا بھائی سمجھتا ہے, آپ کی گھر والی سمجھتی ہے کہ آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے. انسانی طور پہ انسان کو شرم آنی چاہیے. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ سر مینڈیٹ جعلی ہے؟ سخت جعلی, بالکل جعلی. نواز شریف صاحب نہیں, نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا ان کے بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ جعلی. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی وہ نہیں ہے کوئی خاص ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری کا بہت بڑا خطرناک مسئلہ. اینی بڈی ان دا اسٹریٹ, اینی بڈی انکلوڈنگ آور اسٹیبلشمنٹ, وہ آ جاتا, اچھی حکمرانی کرتا, زندہ باد, نہ کرتا پھر ہم اور انتخابات کر لیتے. اب بھی علاج یہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹ, یعنی دکھ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں لوگوں کی تقریریں سنسر ہوتی. یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ از اٹ پارلیمنٹ؟ کہ اب شہباز شریف خدا کو مانو یار, یہ ایاز تیسری دفعہ اسپیکر بن رہا ہے. مجھے تو دکھ ہوتا ہے میاں نواز شریف اس کو اسپیکر چھوڑے کیوں ہوئے, جو عمران کو بدنام کر رہا ہے. پارلیمنٹ میں لوگوں کو, عمران کی پارٹی کے 100 سے اوپر کے ممبر ہیں, ان کی باتیں خاموشی, اور پارلیمنٹ کو بالکل باقاعدہ جیسے گھر کا بڑا اپنے گھر کو چوروں سے لٹوائے. جی اسپیکر صاحب اور شہباز جی, انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ کسی بھی پاکستانی کا ٹیلی فون گھر کا تماشا کریں. یہ کوئی حالت جنگ ہے؟ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں, لیکن کبھی دنیا میں ان کو یہ چھوٹ نہیں دی جاتی کہ جن کے بیڈ روم میں گھسو زندہ باد. یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہ اعظم ساتھی رو رہا تھا. ٹھیک ہے اچکزئی صاحب, اگر اجازت دیں تو ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچکزئی صاحب, اس وقت جو مختلف بیانات آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہی جھگڑا ہے تو انہی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ مذاکرات ہونے چاہیے تو کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ دیکھو, بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو واقعی پاکستان کی عوام کی امنگوں کا ترجمان پارلیمنٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک سویلین ایجنسیاں ہوں یا ملٹری کی ایجنسیاں ہوں. ان کا پولیٹیکل رول بالکل مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے. جب تک وہ ختم نہیں ہوگا, آپ کی ڈیوٹی ہے یس کیری آن لگے رہیں اڈے کے پیچھے, لیکن حکمرانی عوام کا حق ہے اور عوام کو حکمرانی پارلیمانوں کے ذریعے کرتے. پارلیمنٹ میں ہر ادارے کا انکلوڈنگ افواج پاکستان ان کا فریم ورک معلوم ہے. جی مذاکرات ہوں گے تو جب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, تو میں بار بار کہہ چکا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات صرف اس بنیاد پہ ہوں گے کہ ان کو باعزت راستہ دیا جائے ٹو گو بیک.
اس لیے نہیں کہ کس کو بچا، یہ ہم نے کیا 70 سال، 70 سال سے وہ نتیجہ کیا ہے؟ لیکن سر اجتماعی ملک ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے اتنے خطرناک قتل عام پہ بھی وہ رول پلے نہیں کر سکتے جو ہمارا حصہ ہے۔ آج ترکی نے کہا کہ میں ساؤتھ افریقہ کے ریزولوشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں منہ کرنا چاہیے تھا کہ بابا یہ کم سے کم اس پارلیمنٹ میں تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ نیتنیاہو وار کرمنل ہے، یہ معمولی بات پہ اس نے انسانوں کا قتل عام شروع کی، جینوسائیڈ، بچوں کا عورتوں کا، ہم ایسی ایمی۔ لیکن اچکزئی صاحب آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، آپ کی کوئی ریڈ لائن ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک اپنا نیریٹو رہا ہے، ہمیشہ ہم نے پارلیمان میں آپ کی تقاریر بھی سنی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ تیار ہیں، بیٹھیں گے کسی مرحلے پر آ کر پی ٹی آئی کے بہاف پہ؟ پی ٹی آئی کیوں مجھے یہ وہ مینڈیٹ دے گی؟ میں تو عرض کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ طریقہ پرانے سوویت یونین نے ناکام ہو چکا ہے۔ پرانے سوویت یونین میں کے جی بی کے پائپ لائن سے گزرے بغیر کوئی سوویت یونین کا نہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، نہ وزیر خارجہ بن سکتا تھا، نہ وزیر دفاع بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا۔ وہ سارے سوویت یونین چلا لیکن آخر پگھل گیا۔ انہوں نے یہ ایمانداری کی، جب یہ وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہماری جان چھوڑو، ایک گولی نہیں چلی کہ بابا جاؤ خدا حافظ، جانا چاہتے ہو جاؤ۔ ابھی ہم نے مہربانی کرنے کی، جو غلطیاں ہوئی ہو گئی ہیں، اس پہ اس سے چپک کے رہنا یہ ملک کی بربادی کا راستہ ہے، بالکل بربادی کا راستہ ہے۔ اور اس ملک میں اس قسم کے کیا ہو رہا ہے، پارٹیاں خود، معافی چاہتا ہوں، پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ بھیجنے کے لیے چندوں کے نام پہ ان سے کروڑوں روپے لیتی ہیں۔ پارٹیاں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، پارٹیاں اپنی سینٹ کے انتخابات، اپنی قومی اسمبلی کے ٹکٹ اس کے لیے، گرمانی صاحب نے اگر 10 کروڑ روپے چندے کے، کون 10 کروڑ روپے گرمانی صاحب آئے کہاں سے اس کے پاس؟ وہ پھر آپ کس سے ایکسیپٹ کرتے؟ بلوچستان سے تو 75 کروڑ کی خبریں چلی۔ 75 نہیں، بہت زیادہ، 75 نہیں، وہ تو پھر بہادر لوگوں کا وہ ہے، جہاں یار لوگوں نے بس۔ لیکن اچکزئی صاحب ایک معاملہ واضح کر دیں، آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، بار بار بات ہو رہی، آپ کو کیا مینڈیٹ دیا گیا ہے، کیا پیغام پہنچایا گیا ہے؟ دیکھیں میں نے کیا مینڈیٹ ہے، میں مشکور ہوں تمام لوگوں کا، تحریک انصاف کا، ان بڑی پارٹیوں کا، بڑی بڑی پارٹیاں ہمارے پاس ہیں، انہوں نے ہم نے تحریک شروع کی ہے تحفظ عین پاکستان، اس کی سربراہی میں مجھے وہ ہم ملیں گے لوگوں سے، میرے تو یہی، جس سے بھی میں نے بات کرنی یہی ہے کہ بابا آئیں ماضی کو بھول جائیں، کوئی سفید مرغہ نہیں، کوئی آسمان سے گرا ہوا فرشتہ نہیں، سب نے کسی اس غریب ملک کے اس کی بےخونی کی ہے، یہ اب بیٹھنے والا ہے، بالکل یہ بالکل جس طرح گائے کو آپ دھوتے رہیں اور اس کو کچھ نہ کھلائیں، وہ بالکل لاغر ہو کے بالکل وہ ہو رہی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بس ہم سب توبہ کریں، سب انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ، ہم سب توبہ کریں اور آئیں نئے سرے سے، جس طرح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبۃ نصوح، پکا توبہ، کہ بس جو کچھ ہوا۔ توبے کا تصور بھی یہ ہے کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور آپ یہ فیصلہ کریں ابرٹن، بالکل ابرٹن، آپ مشرق کی طرف ہو جائیں کہ پھر میں نے اس طرف نہیں جانا، آئیں توبہ کریں۔ دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے سامنے جرمنی برباد ہوا، تقسیم ہوا، جاپان پہ ایٹم بم گرے ہمارے بعد 1945۔ تو اچھا صاحب ابھی تک آپ کا 1945-46 آج جاپان اور جرمنی کہاں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگ جاپان کے کہاں ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں، we can do it۔ تو اچھا صاحب Trust your people۔ ابھی تک آپ کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں گرمانی بھائی، تاکہ کچھ خبریں سامنے بھی آئیں، کنفیوژن بہت ہے۔ کنفیوژن رہے تو مذاکرات کا تو مزہ تب آتا ہے جب لوگ کنفیوز ہوں، اچھا جب سب کو پتہ ہو تو مزہ کیا آئے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اچکزئی صاحب، چلیں یہ بتا دیں کہ نتیجہ کب نکلے گا؟ نتیجہ پاکستان کے لوگ، آئی ٹرسٹ آور پیپل، پاکستان کے لوگ یہ باہمت لوگ ہیں، دے کین ڈو، لیٹ دیم چوز، ان کو نہ چھیڑو، نہ تنگ کرو، کیا کر رہے ہو ہماری اس میں، کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے کہ بچوں کو
کچھ تو حیا کرنی چاہیے. 400 بچوں کے مرنے کے بعد بنگلہ دیش کی تمام ایجنسیوں نے انکار کر دیا کہ بھائی میں اپنے بچوں کو نہیں مار سکتا. جی میرے اپنے بچے ہیں. ابھی اس میں ڈیگال بہت بڑا آدمی تھا فرانس میں, اس کی حکومت کے استعفیٰ کی وہ نوبت اس وقت آئی جب ڈیگال کے اس میں پولیس نے فرانسیسیوں پہ فائرنگ کرنے سے انکار کیا کہ بس ڈیگال آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ نے جنگ عظمی میں بہت کمال کیا. نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو ماریں. ڈیگال نے استعفیٰ. لیکن اچکزئی صاحب بیچ میں کچھ خبریں سامنے آئیں ذرائع سے. محمود خان اچکزئی صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, 2-3 ماہ پہلے کی خبریں ہیں. کیا ملاقات جو آپ کے میاں صاحب کے ساتھ ہوئی, میاں صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ کیا وہ اس نظام سے خوش ہیں, الیکشن مینڈیٹ سے خوش ہیں, وہ خاموش ہیں, کیا آپ نے دیکھا؟ وہ کسی دوسرے انٹرویو میں بتا دوں گا, کسی دوسرے انٹرویو میں. اچکزئی صاحب آدھا بتا دیں, آدھا اگلے. یہ لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں, ملاقات ہوئی, وہاں ملاقات ہوئی. ملاقات کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آپ دعا کریں. ینگ مین, آپ زیادہ فلیکسیبلٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب میں ہے یا شہباز صاحب میں ہے؟ شہباز صاحب, آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ شہباز صاحب وہی تو پھنس گیا ہے. اس کو اسپیکر صاحب محترم ایاز خان. لیکن سر نامزد تو میاں صاحب نے کیا, بڑے میاں صاحب. جنہوں نے بھی کیا, مطلب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسپیکر کا رویہ, اس کو شہباز بھی دیکھ رہے ہیں. شہباز ایز اے پریمیئر کیسے برداشت کریں؟ سر لیکن اسپیکر کا معذرت کے ساتھ, اسپیکر کو تو وہ اپنے حساب سے تو فیصلہ نہیں کر رہے, اپنی سطح تک تو نہیں کر رہے. آبویسلی جو ایک ڈائریکشن, جو آدمی اسپیکر ہو کے اپنی آزاد ارادے سے فیصلہ نہ کر سکے, اسے اسپیکر نہیں بننا چاہیے. اسپیکر مینز کسٹوڈنٹ آف ہاؤس. جس دن آدمی اسپیکر بنتا ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ بابا آج کے بعد میرا تحریک انصاف سے, میرا مسلم لیگ سے, میرا ہوں, لیکن میں یہ ہم بہت پتہ نہیں ہم کب پہنچیں گے. 400-500 سال 600 سال پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم بادشاہ کو 5 آدمی چاہیے تھے پارلیمنٹ کے ممبران. وہ آیا بالکل پارلیمنٹ. آج بھی جو پارلیمنٹ میں لوگ جاتے ہیں تو دھکا دیتے ہیں پاؤں سے. پاؤں سے پارلیمنٹ کا دروازہ وہ کیا, اسپیکر بیٹھا ہوا تو بادشاہ کھڑا ہوا. اسپیکر نے کہا ویلکم بادشاہ صاحب. اس نے یوں دیکھا تو اس نے کہا کہ پرندے شاید اڑ گئے. بادشاہ نے کہا, اسپیکر نے کہا اسپیکر صاحب, اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اس پارلیمنٹ میں نہ میری آنکھیں کام کرتی ہیں نہ میرے کام کرتے ہیں. میں وہ سنتا ہوں جو پارلیمنٹ سننا چاہتی ہے, میں وہ دیکھتا ہوں جو پارلیمنٹ دیکھنا چاہتی. آئی ڈونٹ نو آپ کون سے لوگ آپ کو چاہیے. اسی سے ایسی وہ تحریکیں اٹھیں, بہت بڑی جنگ ہوئی اور پارلیمنٹ آزاد ہوا. آپ سمجھتے ہیں ایاز صادق صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ ایاز صادق کو یا تو وہ ایاز صادق بن کر اچھا اسپیکر پھر لکھے کہ میں ایاز صادق ہوں, ورنہ پھر 2 نمبر کے اسپیکر کی طرف سے ایاز کاذب لگا رہے. بڑی پارٹیاں ان کے اکابرین پارلیمنٹ میں بولتے ہیں, سب کی سنسر ہوتی ہے. بابا پارلیمنٹ میں تو سنسر نہ کریں. اور یہاں ٹی وی پہ بعض لوگ 3 گھنٹے بولتے رہتے ہیں, 3 گھنٹے بولتے رہتے ہیں انہیں اس میں. بابا اس کو تو بچے بھی سمجھتے ہیں. کیا آپ فلانے لالا کو پارلیمنٹ کی طاقت کے مقابلے میں آسمان پہ چڑھانا چاہتے ہیں؟ اٹس امپاسبل. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ٹرسٹ یور پیپل, ٹرسٹ یور پارلیمنٹ. چلیں سر, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. حال ہی میں جو خان صاحب کا بیان آیا کہ وہ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, ساتھ ہی وہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی تحقیقات کی جائے, فوٹیج سامنے لائی جائے. نہیں, مجھے کسی نے بتایا نہیں. میں نے ڈان میں جو کچھ پڑھا, وہ جو آپ مشروط, یہ لفظ آپ لوگوں کو واضح طور پہ یعنی اس کو چھپانا نہیں چاہیے. جی, ڈان میں جو کچھ میں نے پڑھا اس میں شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میرے کارکنوں نے وہ کیے, دین آئی کین اپولوجائز, ورنہ جن کو وہ ہے ان کی تحقیقات کرو. یہ مشروط میں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, زمانی آ جاتا ہے کہ کیا مجھے وزیر اعظم بنا میں معافی مانگا, مجھے آرمی چیف بنا تو میں معافی مانگا.
مجھے جیل سے رہا کر نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بربادی میرے پارٹی کے کارکنوں نے کی ہے, پارٹی سے بھی نکال دوں گا, I will say sorry for it. ہاں یہ آپ لوگ بھی مہربانی کریے, الفاظ بھی ذرا الفاظ کے انتخاب میں آپ. سر ہیڈ لائن میں تو مشروط ہوگا, ڈیٹیلز نیچے ہوتی ہیں. واضح لکھا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے. ہاں بالکل. ہاں, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ بھی لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے. تو میں آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو معافی مانگیں, آئیں ہم سب اپنے کرتوتوں پہ معافی مانگے, توبہ کریں, اور ہر آدمی ہر ادارہ اپنے اپنے اس میں رہے, فریم میں رہے. بسم اللہ. سر آپ کل مجھے ایک نئی ریت چل پڑی ہے. اگر میں آپ کی طرح بات نہ کروں, آپ نے اپنے لیے یہ رائٹ ریزرو کیا ہوا کہ میرے ماں بہن کی گالیاں دو, کیوں؟ میں یوں نہیں کہتا جس طرح آپ کہتے ہیں. تو کیا یہ آپ کی تربیت یوں ہوئی ہے؟ بالکل. آپ اتنے اچھے ظرف والے ہیں کہ بالکل میں وہی کہوں گا جو آپ کہیں گے, ورنہ آپ مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. اچھا صاحب, آپ سینئر ترین لیڈر ہیں پارلیمان کے اندر, آپ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی واقعات آپ نے دیکھے ہیں جو ملک میں ہوئے ہیں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ جس کو ہمیشہ حکومت آ کے ڈیفینڈ بھی کرتی ہے, بات بھی کرتی ہے, یہ واقعہ آپ کی نظر میں بطور سینئر سیاستدان یہ پری پلانڈ تھا, غلط فہمی تھی, یا واقعی پی ٹی آئی اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں, کسی بھی واقعے کو کسی بھی علاقے میں, گاؤں میں, ملک میں آپ تجرید میں نہیں دے سکتے. صحیح. تجرید میں, ایبسٹریکشن میں. اس ملک میں کون سے حادثات نہیں ہوئے؟ ہمارا ملک ٹوٹا, گلاس نہیں تھا, جگ نہیں تھا, مٹکا نہیں تھا, لوٹا نہیں تھا, ہمارا ملک ٹوٹا, آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا. یعنی تحقیقات نہیں ہوئی کہ کس نے بدبادی پھیلائی. ہمیں جو دنیا میں ہمیں جو مشکلات پیش آئی ہیں, بدنامی و فلانا فلانا, اس کے بعد وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی. 15 سال بعد میں حیران ہوں, وہاں پر لاڑکانہ کے رہنے والے کہ جی یہ تو غلطی ہوئی. پاگل کے بچے ہو, وزیر اعظم the representative of the people of پاکستان, وہ غلطی ہو گئی. جی معاملہ خاطر بے نظیر بھٹو, کبائی, مرتضیٰ بھٹو, دن دہاڑے. جی میں نے اس دن کان پکڑے تھے جب میں نے بے نظیر سے ملا, جتنی وہ روئی تھی غریب. سٹنگ وزیر اعظم کبائی دن کی روشنی میں 70 کلفٹن کے گھر کے سامنے 5 ساتھیوں سمیت مارا گیا. اس بچی کو بھی پتہ نہیں, اپنی طرف سے وہ کہتی رہی ہے, میں کہتا رہوں, آپ کہتے رہے کہ کس نے مارا, کیوں مارا. بے نظیر کو دن دہاڑے یہاں گاڑی سے نکلی, یہاں خون نکلا, سارا ملک بند ہوا, جلا گہرا ہوا. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ بے نظیر کی شہادت کا ذمہ وار کون تھا. کیا سارا تو ہوتی رہیں گی. تو سر اس وقت 12 مئی کراچی میں انسانوں پہ پرندوں کی طرح گولیاں چلائی گئیں, جلائے گئے. ابھی تک یہ فکس نہیں کیا. یہ 9 مئی بھی اس قسم کی بربادیوں کی ایک بربادی ہے. یا تو سب کی انکوائری کرو یا چھڑو, بابا خدا حافظ. یہ گلاس محمود نے توڑا ہے, بابا گلاس محمود نے توڑا ہے, بہت سارے اور چیزیں ٹوٹ چکے ہیں. یہ وہ نہیں, یہ پھر ٹھیک نہیں رہتا. اس سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خصوصی وہ رکھتے ہیں. یہ حادثات ہمارے ملک میں سب 9 مئی سے زیادہ ہیں, سب 9 مئی کی بربادیوں سے زیادہ ہیں. اور اس سب سے بڑی بربادی یہ کہ اس ملک میں 3 مارشل لا لگے, بار بار آئین کو توڑا گیا, روندا گیا, کسی سے پوچھا نہیں. جب یہ سب کچھ ہے تو بسم اللہ 9 مئی کو بھی اسی اس میں ڈال دو. لیکن چکزی صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, وہ تو یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کی معافی نہیں مانگی جا سکتی, مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے, معاملات آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, ڈی جی ایس پی آر ان کی اپنی رائے ہے. میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں, میں سیاسی لوگوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں. میں کہتا ہوں یا سب کی انکوائری ہو یا کسی کی نہ ہو. ابھی لوگ کہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ملٹری والا ٹھیک کہتا ہے, یا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ چادر والا جن ٹھیک کہتا ہے. چکزی صاحب, اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, اب پی ٹی آئی مختلف بیانات دے رہی ہے. پی ٹی آئی نے پہلے خان صاحب نے کہا کہ میں تو جیل میں تھا, میں تو گرفتار تھا, 9 مئی کے حوالے سے مجھے علم نہیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے احتجاج کی کال دی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراف جرم ہوگا جس طرح حکمران جماعت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اعتراف کر لیا ہے خان صاحب نے کہ انہوں نے بندے بھیجے تھے؟ یہ بس وہ بال کی کھال اتارنے والی باتیں. ہمارا ملک بحرانوں میں ہے, ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح عمران کو بدنام کیا جائے, کس طرح شہباز کو اتارا جائے. نہیں, آئیں بسم اللہ کریں, اس ملک کو چلائیں, توبہ کریں, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں, آئین کی بالادستی ہم سب تسلیم کر لیں, ووٹ کو عزت دیں, ایک نیشنل
गवर्नमेंट बना के, नेशनल गवर्नमेंट मीन्स सब नहीं, यहाँ से नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की क़यादत, इमरान वाली की क़यादत, जमात उलमा इस्लाम, फलानी पार्टी, ये लोग बैठें 3-4 महीने, यही लोग हैं जो इस मुल्क को इन बहरानों में मुब्तला किए हुए हैं या निकाल सकते हैं। ये बैठें और जो हमारे एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, सिस्टम पे, फलाना है, उसके लिए वो 3-4 महीने में वो करते हैं कि वोट ऐसे होगा, फलाने की मुदाखलत नहीं होगी, फलाना होगा। 4 महीने के बाद एक शरीफ आदमी को, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं, कौमी गवर्नमेंट का, आई विल सजेस्ट लाउडली थिंकिंग, खाकान अब्बासी, उसको बना दो, बस इलेक्शन करा दो, जो जीते उसके लिए डोल डमा में निकाल। 4 माह नेशनल गवर्नमेंट हो, 3-4 महीने में वो ये बहस करें कि ये जो हमारे इख्तराज़ात हैं, आपके मुझ पे इतराज़ात हैं, मेरे आप ही इतराज़ात, ये जब ये शरीफ लोग बैठेंगे इकट्ठे, ये सारे इतराज़ात निकल आएंगे कि जी इस मुल्क में साफ इंतखाबात किस तरह हो, बिल्कुल वोट की इज़्ज़त किस तरह रोकी जाए, किस तरह वो तहरीक इंसाफ वाले कहते कोई मशीन लानी चाहिए अंगूठे ऐसे, ये सब पे आखिर 70 साल हो गए यार, इस मुल्क पे रहम करना। निगरान वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरा दोस्त है, वो शरीफ आदमी है, इस किस्म का आदमी, वो कोकर भी ठीक है, परवाह नहीं, वो भी अंगा लड़का है, वो भी बन सकता है। यानी बनाए किसी शरीफ आदमी को। हम ये तो कह सकते हैं ना कि चकजी साहब वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का हल है। अभी इस जो गड़बड़ है इसके दो ही तरीके हैं। एक ये है कि हम ये तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान वाले बस बिस्मिल्लाह बांग्लादेश की तरह लोगों से कह दें, इमरान से रिक्वेस्ट करने पार्टी से कि बिस्मिल्लाह फिर जाओ, उसकी सिक्कत नहीं है पाकिस्तान में, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। दूसरा तरीका यह कि तौबा करो, इस्तीफ़ा दे दो, बस सही, तो वही होगा कि इलेक्शन होंगे। दूसरी ये तो ये कि हम अवाम की ताकत से बिस्मिल्लाह कर दें, ये महंगाई, ये बर्बादी, इंसान, ये आपके गरीब आदमी में जो गुस्सा है, इससे हमें डरना चाहिए। जिस दिन ये गुस्सा पट पड़ा, आपको पता, आप इस मुल्क को नहीं पहचान सकेंगे। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने वाज़े तौर पर जो पार्लिमान के अंदर हो रहा है उस हवाले से भी बात की, और साथ ही साथ जो वाज़े तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में नए इंतखाबात ही जो हैं वो मसाइल का हल है, लेकिन इंतखाबात से कबल बैठ कर जिन सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें PTI भी शामिल है, उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अब देखें कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।